बिस्मिल्लाह। में अपनी आंखों से देख चुके थे। उन्होंने उसकी तारीफ की। बड़ी बहस व तहनीस के बाद इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि हमला आज रात सूरज ग़ुरूब होते ही शुरू कर दिया जाएगा। मुजाहिदीन की तादाद 5000 तक पहुंच चुकी थी और इनका जोश और जज्बा काबिल कीमत था। हर मुजाहिद शिकस्त का दाग फौरी तौर पर ढोने के लिए बेताब था। फ़ज़ा तकबीर अल जहाद के नारों से गूंज रही थी। बंदूकों को साफ किया जा रहा था और असला गाड़ियों और खच्चरों पर लादा जा रहा था। इतने में चीफ कमांडर तशरीफ ले आए। उनकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। मुजाहिदीन देखते ही उसके गिर्द जमा हो गए। कमांडर ने उनसे खिताब करते हुए कहा, ऐ दीन इस्लाम के जानसार, दुश्मन के अचानक हमले की वजह से हम उसका मुकाबला न कर सके।
ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی، اس کے باوجود جس جرأت کے ساتھ مجاہدین نے دشمن کی پیش قدمی کو روکا وہ قابل تعریف ہے۔ اگر چاہے اس وقت آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہو مگر دشمن کی تعداد اب بھی آپ سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے بھروسے پر ہمت اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھو اور دشمن کو تہس نہس کر ڈالو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی فضا نصر من اللہ فتح قریب کے نعروں سے گونج اٹھی، اور پھر مجاہدین تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن پر حملہ ہونے کے لیے چل پڑے۔ دشمن ان کے اس حملے کی تاب نہ لے سکا اور جلدی بھاگ کھڑا ہوا۔ دشمن کے سینکڑوں فوجی بھاگتے ہوئے مارے گئے اور 500 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ بہت زیادہ اسلحہ مجاہدین کے ہاتھ آیا اور مرکز پر مجاہدین کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ اس کامیابی پر مجاہدین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مرکز پر قبضے کے بعد مجاہدین کے چیف کمانڈر نے سب کمانڈروں کی دوبارہ میٹنگ بلائی۔ مجاہدین کا اس مرتبہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ 100 سے زیادہ مجاہدین جامِ شہادت نوش فرما چکے تھے، 200 کے قریب زخمی تھے۔ دشمن کا نقصان بھی بہت زیادہ تھا۔ پہاڑوں پر بکھری دشمن کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا گیا تو ان کی تعداد 300 سے زیادہ تھی۔ چیف کمانڈر کا خیال تھا کہ دشمن کے کم از کم 1200 فوجی مارے گئے ہوں گے۔ بعد میں مجاہدین کے جاسوس نے چھاؤنی سے اطلاع دی کہ دشمن کے 1500 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 4 طیارے اور 20 ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں۔ مجاہدین خوش تھے کہ اتنی بڑی فوج اور اسلحہ کے ساتھ دشمن ایک دن سے بھی زیادہ ایک لمحہ بھی ان کے مرکز پر قبضہ برقرار نہ رکھ سکا۔ روسی مسلمان فوجی نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور چیف کمانڈر نے اسے مجاہدین میں شامل کر لیا۔ دوسرے دن شہداء کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ روسی فوجی جس کا نام عبد الرحمن تھا جنازے میں شامل تھا۔ ان جنازہ پڑھنے والوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی ایک فرد کی آنکھوں میں بھی آنسو نہ تھے اور نہ کسی کی طرف سے آہو بکا کی آواز تھی۔ اس نے اپنی اس حیرانی کا ذکر علی سے کیا اور پوچھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے بھائی بیٹوں اور باپوں کی موت پر بھی آنسو نہیں بہا رہے۔ علی عبد الرحمن کو ایک بوڑھے کے پاس لے گیا جس کے اس معرکے میں 5 میں سے 3 بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ بوڑھے مجاہد نے عبد الرحمن کا سوال کا جواب میں کہا، بیٹا افغانستان میں 12 لاکھ سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، ہم کن کن پر روئیں؟ خیر شہادت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، انعام خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، آنسو سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پر خرید لیے کہ ان کے لیے بہشت کی زندگی ہوگی۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مرتے۔ یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے اور یہ وعدہ قرآن، توریت، انجیل سب میں ہے، یعنی شہادت کے بدلے جنت دی جائے گی۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس مسلمانوں خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بوڑھے مجاہد نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا افغانستان کی ہر ماں آنسو بہانے کے بجائے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے، اسلام کا سر پرچم بلند رکھنا، خواہ تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مردوں میں جس کا بیٹا شہید ہوتا ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ شہید کا باپ بن گیا۔ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات آنسو میں نہیں بہائیں گے بلکہ ہماری بندوق سے گولی نکلے گی اور دشمن کا خون بہے گا اور ہمارا بدلہ اتر جائے گا۔ بچے جوان ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ وہ شہداء کے نقش قدم پر چل سکیں۔ عبد الرحمن کے لیے یہ باتیں کسی حد تک نئی نہیں تھیں۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے دادا سے سنا تھا کہ مسلمان جب قربانی کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آنسو نہیں بہاتے، لیکن اسے مجاہدین کا یہ جذبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا پہلی دفعہ موقع مل رہا تھا۔ عبد الرحمن علی کا دوست بن گیا تھا۔ جب وقت ملتا تو دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ وہ ترکمانستان کا رہنے والا ہے۔ لازمی فوجی بھرتی قانون کے تحت اسے فوج میں بھرتی کر کے افغانستان بھیج دیا گیا، لیکن علی کے پوچھنے پر اس نے تفصیل سے روس میں مسلمانوں کے حالات بتائے۔ اس نے کہا، روس کے مسلمان مدت سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ میرے دادا جو 5 سال پہلے فوت ہوئے بتایا کرتے تھے کہ کمیونسٹوں سے پہلے عیسائی زار بادشاہوں کی حکومت تھی۔ عیسائی زار انتہائی ظالم سفاک حکمران تھے۔ مسلمانوں نے اس ظلم کے خلاف
جنگیں لڑی، مگر چونکہ وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، روسی فوج کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور انہیں کسی مسلمان ملک سے بھی مدد نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کا دفاع نہ کر سکے اور آہستہ آہستہ تمام علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ روسیوں نے مسلمانوں سے جائیدادیں چھین لیں، زمینیں ضبط کر لیں، مساجد اور دینی مدارس کو شہید کر دیا۔ 1742 میں صرف قازان کے ایک ضلع میں 546 میں سے 418 مساجد شہید کی گئی اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی زمینیں عیسائیوں میں تقسیم کر دی گئی۔ اگرچہ قازان، کرائمیا، آذربائیجان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا تھا، مگر مسلمانوں کے عظیم مجاہد اور عالم اسلام کے پہلے گوریلا رہنما امام شامل 1859 تک شمالی قفقاز میں جہاد جاری رکھا۔ انہوں نے 3 لاکھ روسی فوج کا مقابلہ کیا، مگر ان کے پاس جدید ہتھیار نہ تھے۔ کسی اسلامی ملک نے اس کی مدد نہ کی، جس کی وجہ سے روس کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اسی زمانے میں روسی افواج ترکمانستان کے علاقوں پر قابض ہوتی چلی گئی۔ سمرقند، بخارا، خوارزم جیسے اسلامی شہروں نے اپنی بادشاہت میں شامل کر لیے۔ زار سلطنت کا تہائی سے زیادہ رقبہ مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ عیسائی زاروں کے ظلم کی وجہ سے روس میں مسلمانوں کی زندگی عجیرن ہو کر رہ گئی۔ جب 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو مسلمانوں کو امید پیدا ہوئی کہ اب ہمیں آزادی مل جائے گی، کیونکہ لینن دوسرے کمیونسٹ رہنماؤں نے اپنے منشور میں مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ زاروں سے نجات حاصل کرنے کے بعد مسلم اقوام کو آزادی دے دی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے کمیونسٹوں کا ساتھ دیا، لیکن اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد کمیونسٹ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ کمیونسٹ کیونکہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان کے نزدیک وعدوں اور معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لینن کو جب مسلمانوں نے اس کا وعدہ یاد دلایا تو اس نے کہا کہ معاہدہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے وعدوں کو اپنے آباء و اجداد کی روایت کے مطابق قائم رکھنے کے عادی ہیں تو لینن نے کہا کہ پھر تمہارے آباء و اجداد بے وقوف ہوں گے۔ کمیونسٹ حکمران زاروں سے کہیں زیادہ ظالم نکلے۔ زاروں کے ظلم سے بچی ہوئی زمینیں گھر بار چھین لیے گئے، لاکھوں مسلمانوں کو قتل اور لاکھوں کو فاقوں مرنے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا، لیکن وقت بہت ضائع ہو چکا تھا۔ کمیونسٹوں نے خاصی تعداد میں نامنہاد ملاؤں کو خرید لیا تھا، جو کمیونزم کو اسلام کے عین مطابق بتا رہے تھے۔ عبد الرحمن نے بات آگے بڑھاتے ہوئے مزید بتایا کہ جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو میرے دادا اس وقت جوان تھے۔ ان کے اندر اسلام کی محبت اور آزادی کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے آزادی کی جنگ میں کمیونسٹوں کے خلاف مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اسلام کی محبت رکھنے والے مجاہد کے قافلہ میں شامل ہوتے گئے اور مجاہدین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ جہاد کا جذبہ قابل دید تھا، بچے بوڑھے بھی مجاہدین کی صفوں میں آنے لگے۔ عورتیں اپنے زیورات اتار کر مجاہدین کے لیے جہاد فنڈ میں دینے لگی۔ مجاہدین نے ترکمانستان کے کئی علاقوں میں آزادی کا اعلان کر دیا۔ بخارا میں مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم بھی ہو گئی، لیکن روسیوں نے ایک بہت بڑی فوج مجاہدین کو کچلنے کے لیے بھیج دی۔ مجاہدین کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ تھا بھی فرسودہ، اور بہت سے نامنہاد علماء مسلمانوں کو جہاد سے یہ کہہ کر روک رہے تھے کہ کمیونزم ایک اقتصادی نظام ہے، مذہب سے اس کی کوئی دشمنی نہیں، اور کمیونسٹ غریب عوام کو ظالم سرمایہ داروں سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں مجاہدین جدید ترین اسلحہ سے لیس سرخ فوج کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے، اور یوں رقبے کے لحاظ سے دنیا اسلام کا سب سے بڑا علاقہ زاروں کے بعد کمیونسٹ تسلط میں چلا گیا۔ عبد الرحمن بتا رہا تھا کہ جس طرح افغانستان میں روسی کابل حکومت مجاہدین کو ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں اور اشرار کہہ کر بدنام کرتی ہے، اور آبادیوں کو لوٹنے، بے گناہوں کو قتل کرنے، ان کے گھروں کو آگ لگانے کے بعد عوام میں یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ یہ سب اشرار مجاہدین نے کیا، اسی طرح کمیونسٹ روسی حکومت نے ترکمانستان کے مجاہدین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا۔ روسی کمیونسٹ مجاہدین کو بسماچی کہتے تھے، جس کے معنی لٹیرے اور ڈاکو کے ہیں، لیکن مسلمان ترکمانستان نے اس لفظ کو اپنی آزادی کی علامت بنا لیا، اس لیے ان کی تحریک آزادی بسماچی تحریک کہلاتی ہے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میرے دادا بتاتے تھے کہ روس مسلمانوں کے پر ایک طرف کمیونسٹوں کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا اور دوسرا ظلم ہمارے ہمسایہ افغانستان کے حکمرانوں نے کیا۔
اگر افغانستان کے اندر ہمیں پناہ مل جاتی تو ہمیں تحریک آزادی کو منظم کرنے کا موقع مل جاتا۔ ہم یقیناً روس میں رقبے کے لحاظ سے دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھ دیتے، مگر افسوس جنہوں نے مددگار بننا تھا وہی دشمن کے اعلی کار بن گئے۔ علی اس کی یہ بات سن کر کہنے لگا، ہاں، اگر اس وقت افغانستان کے حکمران یہ غلطی نہ کرتے تو آج افغانستان کے عوام بھی غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑے جاتے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ اس کے دادا بھی اس بسماچی تحریک کے مجاہد تھے۔ کمیونسٹوں نے ان کے خاندان کے ساتھ بہت ظلم کیا، تمام زمینیں چھین لی، روسی ظالموں نے گھر والوں کو گھر کے اندر بند کر کے آگ لگا دی۔ اس طرح اس کے پردادا، پردادی اور چھوٹے معصوم بچے، جن میں دادا کی 2 بہنیں اور ایک بھائی بھی شامل تھے، جل کر شہید ہو گئے۔ دادا کے بڑے بھائی نے احتجاج کیا تو اسے کمیونسٹ پکڑ کر لے گئے۔ ان کی لاش ایک ہفتہ بعد گاؤں کے قریبی نالے میں پڑی ملی۔ ان کے جسم کے اعضاء کاٹے جا چکے تھے اور انہیں انتہائی تشدد کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا۔ بعد میں دادا کو ایک عینی گواہ نے بتایا کہ کمیونسٹ اسے کہتے تھے کہ اس تحریک پر دستخط کرو کہ تمہارے گھر کو آگ بسماچیوں نے لگائی ہے اور انہی نے گاؤں کی مسجد کو بھی شہید کیا ہے اور قرآن مجید بھی پھاڑے ہیں۔ جب انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کیا تو ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا گیا۔ ان کو جسم کے جلتے ہوئے سگڑوں سے داغا گیا، پھر باری باری جسم کے اعضاء کاٹے گئے اور اس طرح انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے دادا نے بتایا کہ ہم نے شکست کے بعد پہاڑوں کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ عظیم مجاہد ابراہیم بیگ ہمارے کمانڈر تھے۔ ہم نے چھاپا مار کارروائیوں میں دشمن کو بہت نقصان پہنچایا، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہمارے پاس جدید اسلحہ بھی نہ تھا۔ آخرکار ہم سرخ فوج کے محاصرے میں آ گئے۔ گہراؤ روز بروز تنگ ہوتا گیا، خوردونوش کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ مجاہدین درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنے لگے۔ ہمارا کمانڈر ایک جرأت مند مجاہد تھا۔ اس نے تقریباً 2000 مجاہدین کے ساتھ دشمن کا مضبوط محاصرہ توڑ دیا اور پھر وہ دریائے آمو پار کر کے افغانستان میں داخل ہو گئے، لیکن افغانستان کی حکومت نے انہیں پناہ نہ دی بلکہ دھوکے سے روسیوں کے حوالے کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ افغانستان کی حکومت نے احکامات جاری کیے ہوئے تھے کہ کسی روسی مسلمان کو پناہ نہ دی جائے۔ افغانستان کے صوبہ مزار شریف کے گورنر کو روسیوں سے گہرا تعلق تھا۔ علی نے جب یہ سنا تو اسے بڑی حیرانی ہوئی اور اس نے پوچھا، کیا واقعی افغانستان کے حکمرانوں نے روس کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ یہی سلوک کیا تھا؟ عبد الرحمن نے کہا، ہاں، میرے دادا بتاتے تھے کہ روس کے مسلمانوں پر ایک طرف کمیونسٹوں کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا تو دوسرا ظلم ہمارے ہمسایہ افغانستان کے حکمرانوں نے کیا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ نے کی ہے کہ کل افغانستان کے حکمران تو افغانستان کے مسلمانوں کی یہ بات نہ سمجھ سکے، اور اگر آج ہمارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے افغانی حکومت کی یہ بات نہ سمجھی تو پھر کل ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو آج افغانستان کا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر علی نے کہا، تم اپنے دادا کی کہانی سنا رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کے آگے کیا ہوا؟ عبد الرحمن نے کہا کہ کہانی آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ بہت کم مجاہدین خوش قسمت نکلے جو گرفتاری سے بچ گئے۔ گرفتاری کے بعد ان پر ناقابل برداشت تشدد کیا گیا۔ کئی مجاہدین اس تشدد کو برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے۔ جب دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی اور جرمنوں نے روس کا ناک میں دم کر دیا اور جرمن فوجیں روسی دارالحکومت ماسکو کے قریب پہنچ گئیں تو روس نے مسلمانوں کو مراد دینے کا اعلان کر دیا اور جرمنوں کے مقابلے میں لڑے۔ اس دوران میں بہت بڑی تعداد میں گرفتار مجاہدین کو بھی رہا کر دیا گیا، ان میں میرے دادا بھی تھے۔ عبد الرحمن نے بتایا کہ رہائی کے بعد میرے دادا نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کا دل زخمی تھا۔ ان کے دل میں روسیوں کے خلاف شدید نفرت بھی تھی، لیکن وہ بے بس تھا اور ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا اس کا اظہار کرنے سے وہ نہ رکتے۔ اسلام کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں وہ بڑھاپے میں بھی ایک دفعہ گرفتار ہوئے، بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ میرے والد مقامی کمیونسٹ پارٹی کے اہم عہدیدار تھے، اس لیے ان کی سفارش پر رہا کر دیے گئے۔ عبد الرحمن نے علی کو بتایا کہ روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد مذہبی تعلیم نہ صرف ممنوع قرار دے دی بلکہ مذہب کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ اکثر مساجد اور دینی مدارس کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اور بقیہ کو استبلوں، شراب خانوں، ناچ گھروں اور عجائب گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک روز ہمارے ٹیچر نے مذہب کے خلاف لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ مارکس نے کہا تھا کہ مذہب عوام کے لیے افیون ہے۔ ٹیچر نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح افیمی آدمی معاشرے میں کارآمد نہیں ہوتا، اسی طرح مذہبی آدمی بھی انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے بیکار ہوتا ہے، اور مذہب انسان کے اندر ترقی کی بجائے جہالت پیدا کرتا ہے۔
میں نے اسکول سے واپس آ کر دادا جان سے اس پر بات کی تو دادا جان فرمانے لگے، بیٹا افیون ایک نشہ ہے، افیونی گلیوں میں تم نے بے ہوش پڑے دیکھے ہیں جنہیں اپنی خبر نہیں ہوتی۔ اپنے ارد گرد کی نشہ انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے۔ ممکن ہے بعض مسائل میں نشہ مذہبی رسومات کا حصہ ہو، لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، یہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اور یہ انسان کو بیکار کئی بجائے عمل کی دعوت دیتا ہے۔ یہ 1984 کی بات ہے، جب میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کورس مکمل کرنے کے بعد فارغ ہوا ہی تھا کہ مجھے فوجی خدمات انجام دینے کے لیے بلا لیا گیا۔ 1 سال کی فوجی تربیت کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تمہیں افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ وہاں پاکستان، چین اور امریکہ کے فوجی افغان عوام کا خون بہا رہے ہیں اور تم افغانستان کے مظلوم عوام کی مدد کرنے جا رہے ہو۔ ہمیں ویڈیو فلمیں بھی دکھائی گئیں جن میں غیر ملکی افراد کو افغانستانی عوام پر ظلم کرتے دکھایا گیا۔ مجھے روسیوں کی ان باتوں پر ہرگز یقین نہیں آیا، کیونکہ مجھے میرے دادا نے کمیونسٹوں کی تمام فریب چالوں سے پہلے ہی آگاہ کر رکھا تھا۔ مجھے روسی جہنم سے نکلنے کی خوشی تھی، وہاں افسوس بھی تھا کہ کہیں میری چلائی ہوئی کوئی گولی کسی مجاہد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے تجسس بھی تھا کہ اس طرح افغان مجاہدین کی جدوجہد آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، یہاں ممکن ہوا میں مجاہدین کی مدد بھی کروں گا اور موقع ملتے ہی ان سے جا ملوں گا۔ میرے دادا کی باتوں نے میرے سینے میں ایک آگ لگائی ہوئی تھی جس کا اظہار میں روس کے اندر رہ کر نہیں کر سکتا تھا۔ میں 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے والدین سے ملنے چلا گیا۔ عموماً ایسے موقع پر چھٹی نہیں دیتے، لیکن چونکہ میں کمسومول کا رکن بھی تھا اس لیے مجھے 3 دن کی رخصت دے دی گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے دادا بہت یاد آئے جو 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اگر آج زندہ ہوتے تو مجھے افغانستان عوام کے بارے میں بہت کچھ مزید بتاتے۔ مجھے یاد ہے کہ روسی فوجیوں نے کہ افغانستان میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ روس کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کے جفاکش مسلمانوں کو کبھی کوئی بیرونی قوم فتح نہیں کر سکی اور یہ زمانہ بھی 1917 کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ افغانستان کی آزادی ترکستانی ریاستوں کی آزادی کا وسیلہ بن جائے اور تم رقبہ کے لحاظ سے دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کو آزاد ہوتے دیکھ سکو۔ اگر ایسا ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور ہوگا، تو بیٹا تم خوش قسمت ہوگے، ہم تو آزادی کی حسرت لیے ہی جائیں گے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں اپنی امی کے کمرے میں گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی بیٹا تم ہمیں کمیونسٹ سمجھتے رہے ہو، لیکن تمہارا باپ کمیونسٹ ہے، نہ میں ہوں۔ یہ تو ہم روس کے اندر رہنے کے لیے کمیونزم کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کمیونسٹ ہوتے تو تمہارا دادا تمہیں یوں اسلامی تعلیمات نہ دے پاتا۔ بیٹا تمہارے بچھڑنے کا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، کیا معلوم ہم دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں یا نہیں۔ بیٹا افغانستان مجاہدین پر نشانہ لے کر کبھی گولی نہ چلانا، وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں اور اسلام کی سربلندی اور وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں ممکن ہے ان کی مدد کرنا۔ روسی کمیونسٹوں نے صرف تمہارے دادا کے خاندان کے ساتھ ہی ظلم نہیں کیا، یہاں ہر دوسرا مسلمان گھرانہ ایسے ہی ظلم کا شکار ہوا ہے۔ خود میرے نانا کے خاندان کے 20 افراد روسی کمیونسٹوں سے نے ذبح کر دیے تھے اور میری ماں بھی۔ آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔